الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ کلمہ طیبہ سے کیا مراد تھا اوپر جو ہم نے پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ دوسری تشبیہ جو یہاں دی گئی ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال خبیث کلمے کی، ناپاک کلمے کی مثال۔ ظاہر ہے ناپاک کلمے سے کیا مراد ہوگا؟ کفر اور شرکیہ جملے، کفریہ اور شرکیہ جملے۔ کشجرۃ خبیثۃ، کسے کہتے ہیں؟ خبیث درخت۔ جی کون سا گندا درخت ہے؟ جی گندا درخت کون سا ہے؟ جس میں مٹی لگی ہوئی ہو؟ نہیں، یہاں مراد نہیں ہے، یہ زیتون کا نہیں ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں حنظلہ، حنظلہ کا درخت، حنظلہ، انتہائی زیادہ کڑوا، انتہائی زیادہ کڑوا۔ جی اندرائن بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، اندرائن لفظ ایسا ہے، لکھنا پڑے گا مجھے۔ اندرائن، جی حنظلہ نام بھی ہے، اس لیے وہ کڑوی بھی ہوتے ہیں نا حنظلہ، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جی ایک صحابی کا نام تھا لیکن وہ میٹھے تھے، صحبت کا اثر تھا نا ان میں، اللہ کے رسول کی۔ تو کفر کا جو کلمہ ہے یہ خبیث اور ناپاک کلمہ، اس کی تشبیہ ہے خبیث اور ناپاک درخت کے ساتھ۔ اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھیڑ دیا جاتا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، اس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے ہی۔ جی بتا دیا آپ کو، جو کلمہ خبیث سے مراد شرکیہ اور کفریہ قول اور فعل ہے۔ 26 آیت نمبر۔ اجتثت، اکھاڑ لیا جاتا ہے اسے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اس کے لیے زمین پر قرار نہیں ہوتا، ثبات، مضبوطی، اس سے زمین میں کوئی مضبوطی حاصل نہیں ہوتی، آپ اس کو پکڑ کر کھینچیں گے وہ باہر آ جائے گا، جیسے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں۔ نہیں جی، کیا عقیقہ لیٹ کر سکتے ہیں بھئی؟ اس درخت کا عقیقے سے کیا تعلق ہے؟ تو اب یہ اختتام میں بھی کر سکتے تھے نا سوال، ایسے اچھا نہیں ہوتا۔ اختتام میں آپ سے جب یہ کہا جائے سوال کر رہے ہیں تو کر لیا کریں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال ذہن میں آ چکا ہوتا ہے، اس کے محو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو لکھ لیا کریں۔
کھجور کے درخت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جی، فرعها فی السماء، اس کے تنے آسمان پر بلند ہوتے ہیں، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں. آپ دھکا لگا کے تھک جائیں گے اس کو، 10 آدمی بھی دھکا لگا لیں اس کو، وہ ہلنے والا نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کفریہ نظریات ہوتے ہیں، کفریہ افکار ہوتے ہیں، اس کے لیے بقا نہیں ہے، عارضی چیزیں ہوتی ہیں. ایک فتنہ اٹھتا ہے، کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا، کسی بھی فتنے کے لیے زیادہ دیر تک قیام نہیں ہوتا. یعنی ایک برا عقیدہ یا برا نظریہ زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے آپ. زیادہ دیر تک آپ کو پھر کچھ اور لانا ہوگا. اب دیکھیں نا، اکتا گئے نا کرونا سے لوگ، اب دوبارہ اب کہتے ہیں کوئی افریقہ کا آ گیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا آ گیا، پھر کہتے ہیں اب کوئی کسی اور نسل کا کرونا آ گیا. تو کرونا کے نام بھی چینج کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ اکتا گئے ہیں لوگ. لیکن اسلامی جو نظریہ ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی دور کے اندر نہ تو تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم دیکھ لیں، حدیث نبوی دیکھ لیں، 1400 سال پہلے جو محبت تھی وہ آج ہے اور وہ قیامت تک رہے گی. اس کلام سے، اس دین سے، اس نظریے سے، اس عقیدے سے کسی بھی طرح کی ایک سچے مومن کو کمزوری لاحق نہیں ہو سکتی. اس لیے تمسک ایسی چیز کا کرنا چاہیے جس میں فی بذات خود بھی ثبات موجود، اس میں قرار ہو، اس میں رسوخ موجود ہو. ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک نظریہ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یوں کرتے تھے. آبا و اجداد کی طرف کسی چیز کی نسبت کیا فی نفسی کوئی دلیل ہے؟ یہ نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جن آبا و اجداد کی طرف اپنے نظریے کی، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی نسبت کرتے ہیں، وہ آبا و اجداد چاہے بے وقوف ہوں، چاہے ہدایت یافتہ ہی نہ ہو، پھر بھی کہیں گے ہمارا باپ دادا یہ کرتے تھے. کسی کی طرف نسبت کرتے وقت یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ وہ عاقل بھی تھے اور ہدایت یافتہ بھی تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا. تو عقیدہ توحید اور نظریہ توحید کی تشبیہ کھجور کے درخت کے ساتھ ہے، یعنی یہ نظریہ مضبوط ہے. شرک اور کفریہ نظریے کی تشبیہ ہے ایک ایسے کڑوے درخت پودے کے ساتھ جو زمین پر اوپر ہی رکھا ہوا ہے، ہلکا سا دھکا دیں گے وہ گر جائے گا. یعنی کفریہ اور شرکیہ نظریات کے لیے بقا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ چلنے والا وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. جی، یثبت اللہ. اچھا، اس میں جو لفظ ہے قرار، قرار کا معنی کیا ہے؟ ٹھہراؤ، ٹھہراؤ، بقا. یثبت اللہ، اللہ مضبوط کرتا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ذریعے. مضبوط بات کے ذریعے اللہ مضبوطی عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو. کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے ظالمین کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. صحیح بخاری کے اندر وضاحت موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے
اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں. جب اس سے سوال ہوتا ہے نا من ربک، تو اس کا جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں. من نبیک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی. اس کا معنی یہ ہے قبر میں صحیح جواب صرف وہ دے سکتا ہے جس کا اس زمین پر کلمہ توحید کے ساتھ سچی وفاداری ہوگی. کلمہ توحید کو پڑھ کر جس نے اس پر استقامت اختیار کی، توحید میں جس کی غیرت ہوگی، شرک کے بارے میں نفرت ہوگی، یہی جواب دے سکتا ہے من ربک، من نبیک اور ما دینک. جس نے عقیدہ توحید پر معرفت حاصل نہیں کی، صرف طوطے کی طرح رٹا لگایا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ورد کے علاوہ اسے نہیں معلوم اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے. شرک اور کفر کی وادیوں میں پھنستا چلا گیا. قبر کے اندر جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تو کیا جواب دے گا؟ معلوم ہے کیا جواب دے گا؟ سر آپ قرآن پڑھا رہے ہیں یا عقیدہ؟ کیا پڑھا رہا ہوں میں؟ اور قرآن کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ عقیدہ ہے. نہیں میرا تو وہی ہے، میرے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. جی میرا سوال کیا تھا؟ اگر کسی نے عقیدہ توحید صحیح نہ رکھا، سنت پر عمل نہ کیا، مبتدی ہے، بدعتی ہے، قبر میں کیا جواب دے گا؟ جی لا ادری، مجھے نہیں معلوم. سوال کیا ہے؟ من ربک، جواب کیا ہے؟ لا ادری. تو ہم کہتے ہیں قبر میں سوال ہوگا من ربک، آسان سا جواب ہے ربی اللہ. تو جواب ایسے نہیں مل جائے گا وہاں پر. خوفناک حالت ایسی ہوگی کہ انسان کے ذہن میں سب کچھ ختم، اب ذہن میں صرف اس کے آئے گا جس نے واقعتاً زندگی میں عمل کیا تھا. باقی دوسری بات، دنیا میں ثبات کیسے ملتا ہے؟ کلمہ توحید کی بدولت. جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ موحد انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور مشرک انسان خوف زدہ ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. اس لیے تو قرآن میں اگر آپ نے اس آیت پر بھی غور کیا ہو، سورہ توبہ کے اندر جہاں جہاد کا ذکر آتا ہے، ایک مسلمان کتنے کے کافر کے مقابلے میں تھا؟ 10. ایک مسلمان 10 کفار کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ 10 بزدل ہیں. اور یہ تو چاہتا ہی مر کر اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اس نے اس کے عقیدے اور نظریے کو قبول رکھا ہے. وہ مرنا نہیں چاہتا، یہ مرنا چاہتا ہے. تو اس میں اللہ نے اتنی توحید کی بدولت پاور دے دی ہے کہ 10 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. بعد میں پھر ہلکا کر دیا گیا معاملہ، کتنا رکھا گیا ہے؟ 2. اچھا، اس کا معنی یہ تھا ایک مسلمان اور 10 کافر ہوں تو جہاد فرض ہو جائے گا. اب معنی ہے کہ ایک مسلمان اور اس کے مقابلے میں اگر 2 کافر آتے ہیں تو جہاد فرض ہے. ظلم و زیادتی ہو رہی تو جہاد کرنا ہے آپ نے. اور اب کیا ہے؟ مسلمان 10 ہے اور کافر 1 ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں کافر غالب ہیں؟ مسلمان 10 ہے اور کافر 1 ہے. یہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے. وجہ صرف یہی، عقیدہ توحید نہیں ہے، کمزور ہے. مسلمانوں کی اکثریت بدعقیدہ ہے. شرک اور کفر، یعنی جو قبر پرستی ہے نا. کسی نے صحیح کہا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر قبر کو سنت کے مطابق بنا دیا جائے، شرک ختم ہو جائے گا. صرف قبر کو سنت کے مطابق بنا دیا جائے، شرک ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ہے ہی قبر پرستی. پکی نہ کریں، کچی بنائیں، صرف ایک بالش رکھیں بس. زمین سے ایک بالش اوپر ہوگی، نہ اس پر پودا لگانا ہے، نہ درخت لگانا ہے، نہ ٹائل لگانی، نہ ماربل لگانا ہے، نہ اچھی کو تختی لگانی ہے، اور نہ ہی پھول لگانے ہیں، نہ پھول چڑھانے ہیں، اور نہ ہی ہر جمعرات چاول لے کر آنے ہم نے. ٹھیک ہے.
صحیح مسلم کے اندر مزید صراحت ہے اس کی، اور وہ صراحت یہ ہے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے، جیسے قبر میں رکھ کر واپس پلٹتے ہیں، دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں. کیا نام ہے ان فرشتوں کا؟ منکر اور نکیر. بٹھا دیتے ہیں اس کو فوراً. سوال کرتے ہیں من ربک، من نبیک، ما دینک. 3 سوالات ہوئے، وہ جواب دے دیتا ہے، پورے جواب دے دی. اس لیے کہ اسی آیت کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی نعمت سے نوازا تھا. 3 جواب جب دیں گے تو قبر 70 ہاتھ وسیع ہو جائے گی. 70 ہاتھ یوں چلی جائے گی قبر، 70 ہاتھ یوں چلی جائے گی، اور 70 ہاتھ یوں نہیں، چاروں طرف سے 70 ہاتھ لمبی. اچھا، نبی اسلام کی قبر تو کچی ہے. جی، آپ کی جو اصل قبر ہے وہ تو زمین کی سطح سے بہت نیچے ہے، اور وہ کچی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ایسا کیا گیا تھا، اسے مضبوط اور مضبوط بنایا گیا. چند وجوہات کی، خدشات کی بنیاد پر یہ کیا گیا. لوگ تو وہاں جا کر، ابھی صحابہ اکرام کی وہ قبریں کنفرم نہیں ہیں، وہاں سے چھپکے سے مٹی اٹھا کے لے آتے ہیں. اور اگر اللہ کے رسول کی قبر کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہاں تو مٹی ختم ہو چکی ہوتی. کس نے بلڈوزر چلائے؟ بلڈوزر تو نہیں چلائے، صرف ہوا یہ تھا جو کہا جاتا ہے محمد بن عبد الوہاب نے ساری قبریں توڑ دی، یہ وہ کر دی. بھئی نبی اسلام نے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. خود آپ نے کیا فرمایا تھا؟ علی سے فرمایا تھا کہ جس بھی قبر کو ایک بالش سے اوپر دیکھو اس کو ایک بالش کے برابر کر دو. حدیث پر عمل کر کے ساری پکی قبروں کو گرا دیا، اور ان کی جو اصل پوزیشن اس پر بحال کر دیا. یہ تو ان کے ساتھ وفاداری کی ہے، دین کے ساتھ وفاداری کی ہے. تکلیف اس بات کی ہے. غلط بیان کیا جاتا ہے نا، گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو 70 ہاتھ کیا ہوگی قبر؟ وسیع ہو گئی. فرشتے جہنم کا ایک منظر دکھاتے ہیں اسے، جہنم کی کھڑکی کھول کر، کہ اگر آپ قول ثابت پر نہ ہوتے، عقیدہ توحید پر نہ ہوتے، تو آپ کا ٹھکانہ یہ تھا. کھڑکی بند ہو گئی، آپ نے اس توحید پر عمل کیا، آپ کا ٹھکانہ یہ ہے. دونوں دکھائی جاتے ہیں. ہر ایک کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت پر ایک جہنم میں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جنت میں بھی جائیں گے، جہنم میں جائیں، ایک بندہ 2 جگہ تو نہیں ہوگا. اسی وجہ سے آخر میں جنت بھی بچ جائے گی جگہ، اور جہنم میں بھی بچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جنت کو نئی مخلوق سے بھرے گا، اور جہنم کو حدیث میں آتا ہے نا اپنی پنڈلی مبارک اللہ ڈالے گا. جب اللہ اپنی پنڈلی مبارک ڈالے گا تو جہنم سکڑ جائے گی، اور جب آپ کسی چیز کو سکیڑتے ہیں تو وہ مال اوپر آ جاتا ہے، تو پھر جہنم کہے گی قط، تو اللہ اپنا پنڈلی مبارک باہر نکال لے گا. تو یہ ثابت قدمی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہے. کئی لوگوں کے جو غلام ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے جو پجاری ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ بھی عقیدہ توحید کا نہ ہونا. در در کی ٹھوکریں انہی کے مقدر میں ہوتی ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو اللہ در در کی ٹھوکریں آپ کو لگائے گا ہی لگائے گا. جی، پنڈلی، ساق، الساق. نماز بریک، بڑی پرواہ ہے آپ لوگوں کو نماز کی، ماشاءاللہ. ہم تو بے نمازی ہیں جی. آپ نہیں پڑھنی ہے نماز، چلیں نماز پڑھتے ہیں بھائی. ٹھیک.
نماز کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بھئی اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کا چہرے کا ذکر ہے، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ کے نفس کا ذکر ہے، اسی طرح اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے حدیث میں. تو کیسی ہے؟ کما یلیق بجلالی، جس طرح اللہ کی ذات کو لائق. چلے نماز میں. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلو، جنہوں نے تبدیل کر دیا، بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، کفرن، ناشکری میں. اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کر ڈالی، شکران نعمت کو چھوڑ کر کفران نعمت اختیار کی. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتار دیا انہوں نے قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر. دار کہتے ہیں گھر کو، اور بوار کہتے ہیں ہلاکت کو. ہلاکت والے گھر میں اپنی قوم کو اتار دیا. یہاں رؤیت قلبی مراد ہے، یعنی علم. اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس کی ایک خاص مناسبت بھی ہے، الفاظ میں عموم ہے، جبکہ نزول اس کا خاص ہے. صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے کہ مشرکین مکہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے قوم کو روکا، ڈراتے تھے کہ یہ جادوگر ہے. خود بھی رسالت کا انکار کیا اور اپنی قوم کو بھی ڈرایا کہ بات مت ماننا وگرنہ تم پر جادو ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، جنگ بدر میں صف ہستی سے مٹانے کے لیے جنگ بدر میں پہنچ گئے، جس کا انجام کیا ہوا؟ خود بھی برباد ہوئے، قوم کو بھی برباد کر دیا. جنگ بدر میں کیا نقصان ہوا تھا؟ 70 قتل ہو گئے، 70 قیدی بن گئے. جو مال و متاع لے کر آئے تھے وہ سارا مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا. جو اس سے پہلے ٹھاٹ باٹ تھی، جو ایک عزت تھی، جو ایک شرف تھا، جو ایک روب تھا، جو ایک مقام تھا، وہ سارا نیست و نابود ہو گیا. نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست، ان کا غرور خاک میں مل گیا. یہ تھی عبرت ناک سزا ان کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمت، کس نعمت کا انکار کیا تھا؟ کفار مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا احسان عظیم قرار دیا ہے. یا نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بہت بڑا احسان کیا اللہ نے تم پر، کیونکہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، ظلم و ستم کی وادیوں میں تھے. اللہ رب العزت نے ان اندھیر راستوں سے، طرق سے نکال کر تمہیں روشنی کے لیے ایک شخصیت مبعوث فرمائی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بڑی نعمت ہے یہ. بجائے اس کے کہ اللہ کے اس احسان عظیم کو دل و جان سے تسلیم کر کے ایمان لاتے، نہ صرف یہ کہ خود انکار کیا، راستوں میں کانٹے بچھائے، لوگوں کے لیے راستوں کو بند کر دیا، اور جگہ جگہ پر نفرت انگیز باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی جانے لگی. اور یہ قاعدہ کلیہ شریعت کا آپ نے جانا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. جو کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے،
جو بھی اچھائی کا کام کرے گا جتنا اجر اس کو ملے گا اتنی رہنمائی کرنے والے کو ملے گا. اس کا برعکس کیا ہوگا؟ جس نے کسی کو برائی کی دعوت دی، برائی کی رہنمائی کی، تو اب جو لوگ برائیاں کریں گے اس کے کھاتے میں بھی ڈلتی چلی جائیں گے. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ایک تو قاتل کو سزا ملے گی، گناہ ملا، دوسرا گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ قابیل کے. کیوں؟ اس بری عادت کا اجرا اسی قابیل نے کیا تھا. اس لیے جو قوم کے لیڈران ہوتے ہیں نا، یا تو قوم کو ان کی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں یا لے ڈوبتے ہیں. تو یہ خاص ایک مناسبت تھی اس آیت کی اس شان نزول کے اعتبار سے. باقی اس کے الفاظ عام ہیں. قرآن کریم کا یہ اختصاص ہے، قرآن کریم کی یہ خوبصورتی ہے کہ عموم اللفظ و خصوص السبب، اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں اگرچہ اس کا سبب خاص ہو. کسی خاص مناسبت سے آیت اتری ہوتی ہے لیکن الفاظ کے اندر عموم ایسا ہوتا ہے کہ ہر واقعے پر اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. جہنما، یہ دار البوار، یہ اس سے بدل ہے جہنم. آپ پڑھیں گے نحو کے اندر بدل اور مبدل میں توابع، تو جہنما یہ دار البوار سے بدل ہے. دار البوار تھا ہلاکت والا گھر، تو ہلاکت والا گھر کیا ہے؟ جہنما یعنی جہنم. یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں. وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بئسا، دو لفظ ہیں عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے بئسا اور دوسرا ساء. اس کو فعل ذم کہتے ہیں عربی میں، مذمت والا فعل. جب بھی کسی چیز کی مذمت کرنی ہو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ساء اور بئسا. ساء مثل القوم الذین، بری مثال، اور دوسرا بئسا، برا. معنی دونوں کا ایک ہے. ٹھیک ہے. بئسا تو یعنی معنی برا ہے، آگے ہے القرار، ٹھکانہ. قابل کیا مسلمان تھا؟ پوچھ کر بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور اسی کے مقابلے میں عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کو فعل مد کہتے ہیں، تعریف، جس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے. فعل مدح وہ ہے نعم اور حبذا. نعم اور حبذا یہ دو فعل کسی بھی چیز کی مدح اور تعریف اور ثنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے نعم الرجل زید عربی میں استعمال ہوتا ہے، زید بہت اچھا انسان ہے. حبذا، ح با ذا، الف ہے اس کے بعد. پہلے والے کو فعل ضم کہتے ہیں اور دوسرے والے کو فعل مدح کہتے ہیں. اچھا، یہاں جہنم کا تعارف ہے. جہنم کی دو صفات بیان ہوئی ہیں. پہلی صفت بیان ہوئی ہے دار البوار، اور جہنم کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے بئس القرار. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہنم میں جو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو جہنم میں جاتا ہے اس کو کسی بھی صورت میں کوئی قرار نہیں ملے گا، سکون تو ہے ہی نہیں وہاں پر. جی، فعل ذم مذمت سے. وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے شریک. انداد کس کی جمع ہے؟ انداد.
निद की सूरह बकरा में है ना, निद का जिक्र आता है ना, निद्दन मम्माता हुआ व यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन, जो इस हालत में मरा कि वो अल्लाह के सिवा किसी शरीक को पुकारता था, दखल अन्नार, जहन्नम में चला जाएगा। तो उन लोगों ने अल्लाह के लिए निद बना दिए, अंदाद, शरीक। अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है निदा, निदा का माना क्या है? पुकार। तो निद जिसको अल्लाह के सिवा पुकारा गया है, अल्लाह का शरीक बनाया गया है पुकार में। मुश्किल वक्त में आप क्या कहते हो? या गौसे आजम अदरिकनी या अब्दुल कादिर जिलानी, बचा लो मुझे आकर। अलियाज बिल्ला, ऐसे कुफरिया जुमले होते हैं और कलमा गो मुसलमान अपनी जबान से अदा कर रहा होता है, जबकि मुशरिकीन मक्का मुश्किल में फंसने के बाद सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, सिर्फ अल्लाह को। और अल्लाह ने इस मंजर को दलील बनाया, जब वो मुश्किल में तुम्हारी मदद करता है तो आसानी में क्यों नहीं करेगा? जो तुम्हें मुश्किल में नहीं बचा सका वो आसानी में कैसे बचा सकता है? तो फिर अल्लाह को क्यों छोड़ते हो? तो उन्होंने बना लिए शरीक अल्लाह के, लियुदिल्लु अन सबीलिही, ताकि वो उनको गुमराह कर दें उसके रास्ते से। गैरुल्लाह का, अल्लाह के सिवा जिसको पुकारोगे वो क्या करेगा? सिवा इसके और कुछ भी नहीं करेगा कि अल्लाह की राह से तुम्हें बहका देगा। लियुदिल्लु, ये जो लाम है ना, ये फेल मुजारे अज़ल्ला युदिल्लु है, असल में था युदिल्लूना। तो ये लाम गिर गया किस वजह से? ये नून क्यों गिरा है? जी, लाम की वजह से गिरा है। ये लामे कै कहलाता है अरबी में, लामे कै। कै वो उल्टी वाला नहीं, वो भी कै है। ये काफ कराची वाला है कै, और वो काफ कलम वाला होता है। जिस तरह हम की लिखते हैं ना, तो जबर डाल दें काफ के ऊपर, बन जाएगा कै। 4 हुरूफ है जो फेल मुदारे को नस्ब देते हैं। कौन से हैं वो? बुनियादी मालूमात तो होंगी ना आप लोगों को। जी हाँ, सही है। 4 हुरूफ है, अन, लन, कई, इदन। ये 4 हुरूफ है, फेल मुदारे पर दाखिल होते हैं और उनको जबर देते हैं। तस्नी और जमा के सीगों में नून जो होता है ना, नून उसको गिरा देते हैं। उन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए ताकि वो उनको गुमराह कर दें अल्लाह की राह से। कुल, ए पैगंबर कह दीजिए, तमत्तऊ, फायदा उठा लो। मता कहते हैं फायदे को, उठाओ फायदा, जितना फायदा उठा सकते हो फायदा उठा लो। फ़इन्ना मसीरकुम इलन नार, तुम्हारा लौटना आग की तरफ ही है। मसीर कहते हैं लौटने की जगह को, सारा यसीर से मसीर, लौटने की जगह। तुम्हारा जो मर्जा है ना, जिस जगह तुमने लौटना है वो आग है। जो फायदा उठाना है उठा लो। दुनिया में कौन कितना फायदा उठा सकता है? जितना भी उठा ले, अल्लाह ने उसको क्या कहा है? मताउन कलील, थोड़ा सा सामान है, कुछ भी नहीं है आपके पास। सामान वो है जो आपको मुश्किल में बचाए। दुनिया का मालो मता जो है आपको किसी मुश्किल से नहीं बचा सकेगा। कब्र में अगर आप मालदार रईस चौधरी बनकर जाएंगे कि दुनिया के दूसरे नंबर पर था मैं मालो दौलत में, तो फरिश्ते छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहे मैं चांद पर गया था, तो नहीं छोड़ेंगे फिर भी, क्योंकि वहां पर आमाल की दौलत चाहिए, अमवाल नहीं, आमाल चाहिए। कुल, ए पैगंबर कह दीजिए, बहुत ही खूबसूरत आयत है, बहुत ही, जितना कहें, जितना गौर फिक्र करें उतनी खूबसूरत आयत। अल्लाह का अपने बंदों से इजहार मोहब्बत भी है
اور ان کو کچھ کامیابی کا فارمولا بھی اللہ دے رہا ہے. کل اے پیغمبر کہہ دیجئے لی عبادی، میرے بندوں سے، الذین آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، میرے اہل ایمان اور اہل توحید بندوں سے آپ کہہ دیجئے کیا؟ یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں. میرے ایمان والے بندوں کو کہہ دو وہ نماز قائم کریں. کیوں اللہ نے یہ کیوں نے کہا میرے سارے بندوں کو کہہ دو؟ یہ تو آپ جانتے ہیں نا. اللہ نے کیوں کہا میرے ایمان والے بندوں کو کہو نماز قائم کریں؟ کیوں جی؟ کیونکہ ایمان والوں کی نماز ہی ان کے لیے مفید ہوگی. جن کے ایمان میں شرک ہے کیا فائدہ ان کی نمازوں کا؟ اقامت الصلاح، شاید اگر آپ میری پچھلے سال کسی کلاس میں تھے تو میں نے بتایا تھا اقامت الصلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے. میرا ٹائم ہو گیا ہے، شکریہ آپ نے بتایا. میں پھر بھی 10 منٹ پڑھاؤں گا. اور جی، اقامت الصلاح کسے کہتے ہیں؟ قائم کیسے مطلب کھڑی کر دیں؟ عربی میں اقامت کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. تو نماز کو کس جگہ کھڑے کر کے آپ سو جائیں. 4 شرطیں اقامت الصلاح میں، یعنی نماز کی اقامت 4 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر 1 نماز کو وقت پر پڑھنا. نمبر 2 جماعت کے ساتھ پڑھنا. نمبر 3 سنت کے مطابق پڑھنا. نمبر 4 پوری زندگی پڑھنا. یہ اقامت الصلاح ہے. ایک شرط بھی مفقود ہوئی آپ نماز کی اقامت کرنے والے نہیں کہلائیں گے. اللہ اکبر. اور اہل ایمان سو رہے ہوتے ہیں ہے نا. ایک نماز پڑھ کر 2 نمازیں پڑھ کر کہتے ہیں کفایت کر گئی، جبکہ 5 وقتہ نماز انسان کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے. کیسی خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول کا فرمان، جس نے 5 نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جتنے بھی گناہ ہیں ان نمازوں کی برکت سے اللہ معاف کرتا چلا جائے گا. آپ کے پاس تو کوئی گناہ رہے گا ہی نہیں. آپ نے وضو کیا گناہ ختم ہو گیا، پیدل چل کر آئے گناہ ختم ہو گئے، نمازیں پڑھیں گناہ ختم ہو گئے. کبائر تھوڑی کرتا ہے انسان، وہ تو بہت ہی زیادہ کوئی گرا ہوا ہے وہ کبائر کرتا ہوگا. شاذ و نادر کبائر ہوتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو سچی توبہ سے معاف ہوگا. اکثر انسان کے جو جرائم ہیں وہ صغیرہ ہوتے ہیں اور وہ یوں معاف ہو رہے ہیں. وہ تو ایک یہ کہ وہ نماز قائم کریں، اور دوسرا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کریں وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. وہ خرچ کریں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. اس سے اگر اس آیت پر توجہ ہے تو پھر آپ کو یہ پتا چل رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مال ہے، تمہارا تھوڑی ہے. ہمارے مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس رہے گا، کلا، ہرگز نہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں. جب انسان وصیت کر رہا ہوتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا اس وصیت میں اس کے اپنے بارے میں کچھ نہیں ہوتا. جس کے پیچھے ساری زندگی اس نے لگا دی تھی، مال جمع کیا تھا، آج بیٹھ کر وصیت کر رہا ہے اور اس میں اپنا ذکر نہیں ہے کہ میرا اتنا مال ہے، سارا اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا. فائدہ کیا کہ آپ نے جس مال کی خاطر ساری زندگی گزاری اس مال میں آپ کا حصہ نہیں ہے. ہاں آپ کا مال صرف وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. کھا لیا، پہن لیا، جمع کر دیا، وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا وہ مال جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلے گئے، کل قیامت کے دن آئیں گے تو وہ آپ کو سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ آپ کا مال ہے. بلکہ جتنا دیا تو اتنا نہیں، بڑا چڑھا کر رکھا جائے گا. یہ جو خرچ کرنا ہے یہ 2 طرح سے، ایک ہے فردی صدقہ اور ایک ہے نفلی صدقہ. فردی صدقے کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ. امانت داری سے دینی ہے، اور وہ بدل کی تسکین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. یعنی زکوٰۃ نکالتے وقت خوشی ہو آپ کو. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو میرے خیال میں بعد میں آیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کوشش ہوتی ہے بچاؤ اختیار کریں، بچاؤ. زکوٰۃ نکالنے میں ڈاکہ ڈالتے ہیں مسلمان،
اور سال میں ایک دفعہ نکالنے, اور حکومت کو روز دے رہے ہوتے 25 30 25 30, کوئی پریشانی نہیں, عادت ہے. زکوٰۃ کی بھی عادت بن جائے تو سال گزرتے ہی خوشی کے ساتھ انسان زکوٰۃ نکال کر, جتنا نماز میں, روزے میں, حج میں, عمرے میں خوشی ہے, اسی طرح خوشی اس میں ہونی چاہیے. زکوٰۃ اور نماز میں تفریق جائز نہیں ہے. دوسرا ہے نفلی صدقہ. اس نفلی صدقے کا انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. فرضی تو فرض سمجھ کر, آپ کے بخل کی جو ازالے کی صورت ہے وہ نفلی صدقہ ہے. بندے کی شخصیت کے اندر جو رفت آتی ہے وہ نفلی عبادت سے آتی ہے, فرضی سے نہیں. فرضی تو ادا کرنی کرنی ہے. انسان جو نفلی عبادت کرتا ہے, اللہ نے کیا فرمایا اس میں سورہ بقرہ میں, پیریڈ ہو گیا, اچھا ویسا بھی آ رہا پیریڈ, اب پتا چلا پیریڈ ہو گیا جی. آیت پوری کر لیں, ٹھیک ہے. سرن وعلانیہ, سرن کسے کہتے ہیں, چھپ کر, وعلانیتن ظاہری طور پر. دونوں طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے. زیادہ سرن ہونا چاہیے, علانیہ تب ہونا چاہیے جب آپ کو یہ ہو کہ کسی اور کو قائل کرنا ہے آپ نے, یہ بخیل ہے, اس کے سامنے نکالیں تاکہ اس کو بھی کچھ شرم آئے. من قبل ان یاتی یوم, اس دن کے آنے سے پہلے, لا بیع فی, جس میں کاروبار نہیں ہوگا, ولا خلال, نہ دوستی ہوگی. وہاں صرف اور صرف آپ کا عمل آپ کو بچا سکتا ہے, دوستیاں کام نہیں آئیں گی, اور نہ ہی آپ کا کاروبار کام آئے گا. آج کاروبار کر رہے ہیں, صدقہ کر لیں. آج دوستیاں ہیں تو آپ صدقہ کر لیں, اور یہ صدقہ ہی اور یہ نماز ہی آپ کو کام آئے گی. بس صورت دیگر وہاں انسان کو بچاؤ کے لیے ایسی کوئی اور سبیل سامنے نظر نہیں آئے گی. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک.